السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آخر کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے اور وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول کب فرماتا ہے؟ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنیے، تمہارا رب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں۔ تہجد ایک ایسی واحد عبادت ہے جو کبھی بھی لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتی۔ رات کی تاریکی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کب اور کیسے ہوگا، تو یاد رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک، کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر تمہیں آزما رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس دیری کے پیچھے بھی کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ یاد رکھو، ہم بہت سی دعائیں اور ان کی قبولیات جلد بازی میں ضائع کر دیتے ہیں، اور تم یہ نہیں جان پاتے کہ جب دعا فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہوتی ہے تو پھر وہ تقدیریں بھی پلٹ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دل شکستہ نہ ہو اور نہ ہی غم کرو، کیونکہ یہ وقت تم پر اس لیے لایا گیا ہے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں۔ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق دل سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑے غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے، اور جب ساری دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تک پہنچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل جب اللہ رب العزت قیامت میں حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اہل اعمال ہوں گے، جو بہت سی نماز لے کر آئیں گے، نفلی روزے، نفلی صدقات اور نفلی خیرات لے کر آئیں گے، لیکن جب ان کا میزان قائم کیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور ان کو بے انتہا اجر و ثواب بنا حساب کتاب کے دے گا، بغیر گنتی کے عطا کر دے گا۔ جب یہ اعمال والے دیکھیں گے تو کہیں گے، یہ انہیں کس چیز کا اجر اور ثواب مل رہا ہے؟ تو کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو آزمائشوں پر صبر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر و ثواب دے گا، صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب تم بے بسی کا رونا لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہو، اور جب تم سبب ختم ہونے کے بعد بھی اس یقین سے دعا کرتے ہو کہ اس خالق کائنات کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے اللہ، تیری عطا کوئی روکنے والا نہیں اور تیری دی ہوئی چیز اور کوئی عطا کرنے والا نہیں۔
اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے ممکن ہے انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اس کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ وقت کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، زندگی کی راہیں کتنی بھی تنگ کیوں نہ ہوں، ہر حال میں صبر کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، وہی مدد کرنے والا ہے اور وسیلہ بنانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، اور معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا، بے شک وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو پھر وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس ادا کو دیکھنے کے لیے قبولیات کا وقت بڑھا دیتا ہے، اور اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور تمہاری دعاؤں سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ جس پکار کو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے پھر بھلا وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت ہی تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارے مقدر کو مکمل بدل دیتی ہیں، اور جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تو وہ دینے میں بس ذرا سی دیر کر دیتا ہے۔